سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جس ملک میں ہم ہیں، اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کے ملک کا نام کیا ہے، تو ہمیں ہمارے سموِدھان کے مطابق لفظ بھارت کا استعمال کرنا چاہیے۔ بڑے بڑے مفکرین، دانشوروں نے بھی اس بات کی تائید کی ہے، ہمارا سموِدھان بھی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ ہم لفظ ہندوستان کے بجائے بھارت کا استعمال کریں، کیونکہ اس وقت RSS اور ہندوتوا نے اس پوائنٹ کو اختیار کرتے ہوئے ہر ایک کو اس بات کا پیغام دینے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں کہ ان مسلمانوں سے یا اقلیتوں سے جب بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس ملک میں رہتے ہو، تو وہ صاف جواب دیتے ہیں کہ ہندوستان۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہندو ملک میں ہے۔ لہذا میں آپ سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ اس کا نام بھارت کا ہو، انڈیا کا ہو، ہندوستان کا استعمال مت کرو۔ اسی طریقے سے جب ہندوستان کے بجائے جب ہم بھارت کا استعمال کریں گے تو آگے ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا سموِدھان کیا ہے۔ جب تک ہم اپنے سموِدھان کو، اپنے رائٹس کو، اپنے حقوق کو نہیں سمجھیں گے تو ہم اس ملک میں زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ لہذا ہم آپ کو آج کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے بارے میں کچھ سمجھانا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا حق ہے۔ جس طریقے سے ہم دوسری کتابیں پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اسی طریقے سے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو بھی سمجھنا پڑے گا، آئین ہند کو، آئین بھارت کو سمجھنا پڑے گا، یاد کرنا پڑے گا، پھر اس کی روشنی میں دوسروں کو پیغام دینا پڑے گا کہ ہمارے پرکھوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے، مولانا آزاد نے، گاندھی نے، پنڈت جواہر لال نہرو نے کیا پیغام دیا تھا ہمارے ملک کو۔ لہذا جب 1949 میں جب ان لوگوں نے ایک سموِدھان، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جو چیئرمین ہوا کرتے تھے ڈرافٹ کمیٹی کے، جو سموِدھان پوری دنیا کے قانون کے مطالعے کے بعد تیار کیا، 2 سال 11 مہینے 18 دن وہ سموِدھان تیار ہوا، جس میں اس وقت 395 آرٹیکلز ہوا کرتے تھے۔ 395 آرٹیکلز اس وقت اس سموِدھان میں موجود تھے، لیکن اب تک کی تاریخ میں، جبکہ ہم 2020 میں ہیں، اس سموِدھان میں تقریباً 470 آرٹیکلز بن چکے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مارچ 2019 تک اس سموِدھان میں 103 امینڈمنٹ ہو چکے ہیں، 103 تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ سب سے بڑی بات جو ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، اتنی تبدیلیاں کیوں ہوتی ہیں؟ گویا کہ ہمیں خلفشار کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ورنہ امریکہ میں یا ان جیسے بڑے ممالک جہاں پر لوگ ترقی میں ہیں، دن بدن آگے بڑھتے جا رہے ہیں، وہاں پر جو رول بنتا ہے وہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے، اس میں زیادہ تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ وہ اپنا بھارت ہے جہاں پر کہ مستقل قدم قدم پر تبدیلی، قدم قدم پر امینڈمنٹ ہوا کرتا ہے۔ لہذا ہمارے سموِدھان کا جو پریمبل ہے، جو تمہید ہے، ہر کتاب کا پیش لفظ ہوا کرتا ہے، ہر کتاب کی تمہید ہوا کرتی ہے، اور تمہید اس کتاب کا خلاصہ ہوا کرتی ہے، پیش لفظ اس کتاب کا لب لباب ہوا کرتا ہے۔ اگر ہم کسی بھی کتاب کے پیش لفظ کو پڑھتے ہیں، گویا کہ ہم نے پوری کتاب پڑھ ڈالی۔ ہم تشبیہ کے بغیر ایک بات آپ کو سمجھاتے ہیں، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سید سلمان حسینی دامت برکاتہم نے سمجھایا کہ بدون کسی تشبیہ کے، جس طریقے سے قرآن کی سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کی عکس ہے، پورے قرآن کی تصویر کشی کرتی ہے، اسی طریقے سے آپ کا پریمبل جو تمہید ہے آپ کے سموِدھان کی، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم بھارت کے عوام متانت و سنجیدگی سے عزم کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک مقتدر، سماجوادی، غیر مذہبی، عوامی جمہوریہ بنائیں گے اور اس کے تمام شہریوں کے لیے حاصل کریں گے۔ نمبر 1، توجہ کے ساتھ سنیے گا، نمبر 1 سماجی، معاشی اور سیاسی طور پر انصاف۔ نمبر 2
عقیدے میں، دین کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے اور اظہار خیال کے اعتبار سے ہر ایک کو آزادی ہوگی. یعنی یہ کہ جو جس خیال کو چاہے اظہار کر سکتا ہے. ان کے پاس جو بھی خیالات ہیں ان پر کوئی پابندی نہیں لگائے گا. اسی طریقے سے ہر انسان کو، ہر بھارت کے ناگرک کو مساوات حاصل ہوں گی، برابری اور ایکولیٹی حاصل ہوگی. چھوٹ چھاٹ کی کوئی لڑائی نہیں چلے گی. اور ان سب میں خواہ وہ کسی بھی دھرم سے اس کا تعلق ہو، ان سب میں اخوت، بھائی چارگی کا معاملہ قائم کیا جائے گا، جس سے فرد کی عظمت اور قوم کے اتحاد اور سالمیت کا تیقن ہو. اس پریمبل میں جو سب سے آخر میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے: اپنی آئین ساز اسمبلی میں آج 26 نومبر 1949 کو یہ آئین ذریعہ ہذا اختیار کرتے ہیں، وضع کرتے ہیں اور اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں. ہمیں اس پریمبل کو یاد کر لینا چاہیے. اگر کوشش کریں تو انگریزی بھی یاد کر لیں. The Constitution of India پریمبل، اس میں لکھا ہوا ہے: with the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economics and political liberty of the thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all. سب کے درمیان بھائی چارگی کا معاملہ ہو. اور اسی کے ساتھ آگے لکھا ہوا ہے: fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 20th day of November 1949, to hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. یہ پریمبل ہے. یہ پریمبل ہم مدرسے کے طلباء کو بھی یاد کرنا چاہیے، مکتب کے طلباء کو بھی یاد کرنا چاہیے، تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اے سامنے والوں، اے RSS والوں، اگر تمہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ وندے ماترم ہر ایک کو پڑھنا ضروری ہے، جب ان سے پوچھا جاتا وندے ماترم پڑھو تو انہیں خود یاد نہیں ہوتا ہے. نعرہ تو لگواتے ہیں جن من گن، جب ان سے پوچھا گیا جواب نہیں دے پائے. لیکن ہم مدارس کے طلباء، ہم اسکول کے طلباء، ہم کالجز کے طلباء، یونیورسٹیوں کے طلباء سے ہم مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ پریمبل کو کم از کم یاد کر لو. اسی کے ساتھ ہمارے اس سمویدھان میں 12 آرٹیکل سے لے کر 35 تک، یعنی 12 آرٹیکل سے لے کر 35 آرٹیکل تک یہ ہمیں فنڈامنٹل رائٹس ہیں، یہ ہمارے بنیادی حقوق ہیں جنہیں یاد کرنا ضروری ہے. اگر ہم ان کو یاد کر لیتے ہیں تو ہم سامنے والے کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں، ترکی میں ترکی جواب دے سکتے ہیں. جیسا کہ ہم نے اس میں لکھا بھی ہے کہ آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ اگر ہم NRC لاتے ہیں، CAA لاتے ہیں، NPR لاتے ہیں، اس میں کون سا نقصان ہے، وہ صاف بتا دیتے ہیں اس میں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے. تو ایسے موقع پر ہم ان کو کہیں گے ارے بھائی آپ نے آرٹیکل 14 نہیں پڑھا ہے. آرٹیکل 14 میں لکھا ہوا ہے کہ مملکت کسی شخص کو بھارت کے علاقے میں قانون کی نظر میں مساوات یا قوانین کے مساویانہ تحفظ سے محروم نہیں کرے گی. یعنی یہ کہ حکومت میں، مملکت میں ہر انسان برابر ہوگا. کوئی بھی کسی دھرم سے اس کا تعلق ہو، کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو، ہر ایک برابر ہے یہاں پر. اور آرٹیکل 15 جس میں لکھا ہوا ہے مملکت، ملک محض مذہب، نسل، ذات، جنس، مقام پیدائش یا ان میں سے کسی کی بنا پر کسی شہری کے خلاف امتیاز نہیں برتے گی. آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پر جو NRC کا بل لایا گیا ہے اور اسی طریقے سے CAA اور NPR، ان جیسے قوانین جو یہ لوگ نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں صاف واضح پتہ چل رہا ہے کہ جب آسام میں 19 لاکھ میں سے 14 لاکھ ہندو نکلے، وہاں پر فوراً CAA کے ذریعے سے ہندوؤں کو اندر کر لیا گیا اور 5 لاکھ کے بارے میں کہہ دیا گیا فوراً کو باہر نکال دیا جائے. اسی بنیاد پر CAA ان لوگوں نے لاگو کیا ہے. یہاں پر امتیازی شان نظر آ رہی ہے، ان کو برتری مل رہی ہے مذہب کی بنیاد پر، کیونکہ وہ ہندو دھرم والا ہے. اسی طریقے سے آرٹیکل 17 جو ہر ایک کو جاننا ضروری ہے،
अगर मेरी आवाज आप तक जरूर पहुंचेगी। छूट छाट हमारे इस संविधान में साफ लिखा हुआ है कि छूट छाट की बुनियाद पर किसी को कंडम नहीं किया जाएगा, किसी को लो नहीं किया जाएगा, किसी को दबाया नहीं जाएगा। एक जमाना जब हुआ करता था जबकि ये दलित लोग जिनको के इन ब्राह्मण लोगों ने ग्रुपों में बांटकर शूदर बना दिया है, जिसके बारे में इनके जहन में यह बात बिठा दी गई है कि तुम एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते हो, तुम शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हो, जिसकी वजह से इन पर एक जमाने तक ये शूदर, ये दलित, SC ST वाले कभी भी इन लोगों ने तालीम हासिल नहीं की। वो तो अब तालीम हासिल कर रहे हैं, वरना इनके लिए क्या था, मंदिर अगर घुसते थे मंदिर धुलवाया जाता था, उनको पीटा जाता था। जिस कुएं से लोग पानी पीते थे उस कुएं में ये लोग जा नहीं सकते थे, बर्तन को छू लिया, बर्तन को तोड़वा दिया करते थे। इस तरह का छूट-छाट उनके यहाँ जारी व सारी था। लेकिन हमारा संविधान कहता है कि छूट-छाट जायज नहीं है। छूट-छाट की बुनियाद पर किसी को दबाएगा ये मुजरिम है, जुर्म का इर्तिकाब करता है, लिहाजा उन पर सजा नाफिज की जाएगी। आज सवाल ये किया जाता है कि आप NRC के खिलाफ क्यों खड़े हो? शाहीन बाग में जो हमारे नौजवान लड़के, तालिबान, जामिया मिल्लिया स्टूडेंट्स और खासतौर से हमारी माँ और बहनें जो रात की शबनम के आगोश में मर्द मुजाहिद बनकर इस काले बिल की मुखालिफत कर रही हैं, उनसे पूछा जा रहा है आपको हक नहीं है यहाँ खड़े रहने की, आप घर चले जाओ। आखिर उनके सामने आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 इस बात की इजाजत देता है कि अगर हुकूमत गलत कदम उठाती है माइनॉरिटी के खिलाफ, अकलियतों के खिलाफ, आपको हक हासिल है कि हुकूमत को खाड़ कर फेंक दो। इसी बुनियाद पर तो ये हमारे शाहीन बाग में या JNU में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और इसी तरीके से आपने इस वक्त हुसैनाबाद, लखनऊ, घंटा घर का जो मंजर देख रहे हैं आप, वहां पर तो झांसी की रानी खातून है, अपने बच्चे को अपने सीने में बांध कर वो लड़ाई कर रही है। उनसे पूछा जाता तुम निकल जाओ यहाँ से। आखिर क्यों, किस बुनियाद पर? आर्टिकल 19 के तहत हम ये काम कर रहे हैं। आर्टिकल 19 क्या चीज है? उसमें लिखा हुआ है कि आर्टिकल 19 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949, 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स, रेगुलेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच etc। और उसी में साथ लिखा हुआ है ऑल सिटीजन शेल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, B टू असेंबल peaceably and without arms, C to form associations or union। इसका मतलब यह हुआ कि तमाम शहरियों को हक हासिल होगा, तमाम शहरियों को हक हासिल होगा। किस बात का? नंबर 1, तकरीर और इजहार ख्याल की आज़ादी का। तकरीर और इजहार ख्याल की आज़ादी का यह आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है तमाम शहरियों को, ऑल सिटीजन, तमाम शहरियों को इस बात का हक हासिल होगा वो तकरीर खुलकर करे। सिर्फ यह हो कि संविधान के खिलाफ न बोले, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ न बोले, हाई कोर्ट के खिलाफ न बोले, हमारे जो आर्टिकल्स इनके खिलाफ न बोले। लेकिन अगर हुकूमत गलत काम कर रही है उसके खिलाफ हम बरबला बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप आज हमारे नौजवान बहनें, नौजवान भाई अगर आवाज बुलंद करते हैं उनको दहशतगर्द करार दिया जाता है। ये क्या चीज है? आर्टिकल 19 कहते हम बोलते हैं। आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है तकरीर और इजहार ख्याल की आपको आजादी है। अगर रविश कुमार जो मशहूर सहाफी हैं, अगर वो आवाज बुलंद कर रहे हैं उनको धमकाया जाता है, उनको मुख्तलिफ तरीके से हरासा और परेशान किया जा रहा है। ये क्या तरीका है? अगर कन्हैया कुमार आजादी की खातिर आवाज बुलंद कर रहे हैं उनको कैद किया जाता है, बस जिंदा डाल दिया जाता है, क्या वो हिंदुस्तान, वो भारत का शहरी नहीं है? वो हमारे इंडिया का शहरी नहीं है? जबकि आर्टिकल 19 क्या कहता है? जबकि भाई आप हर चीज को मानने वाले हो, आप संविधान के मानने वाले हो। अगर आप संविधान को नहीं मानते हो गोया कि देशद्रोही आप हो, देशद्रोही हम नहीं हैं। आखिर किस जुर्म की सजा में आप हमें रोकते हो जबकि हमारा संविधान हमें इजाजत देता है? आर्टिकल 19 हमें इजाजत देता है, साफ लिखा हुआ है तकरीर और इजहार ख्याल की आजादी
لہذا جامعہ ملیہ میں اگر شاہین باغ میں ہماری ماں اور بہنیں آواز بلند کرتی ہیں، اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہیں، انہیں حق ہے اپنے آزادی کا خیال، اپنے آزادی کا مطالبہ کرے، اپنے حقوق کا مطالبہ کرے۔ یہ ہمارا سنویدھان ہمیں اجازت دیتا ہے، ہمارا قانون ہمیں اجازت دیتا ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں اجازت دیتا ہے۔ اگر حکومت غلط کام کرے گی، حکومت اگر اقلیتوں پر ظلم ڈھائے گی، تو ہمارا آرٹیکل 19 کہتا ہے آپ تقریر کے ذریعے سے، خطابات کے ذریعے سے، اسپیچ کے ذریعے سے اور اپنے باتوں کو بیان کر کے اپنے خیالات کے اظہار کر کے حکومت کو دباؤ، حکومت سے مطالبہ کرو کہ قانون واپس لے لیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم جو اس وقت ہمارے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، آرٹیکل 19 میں لکھا ہوا ہے امن پسندانہ طریقے سے اور بغیر ہتھیاروں کے جمع ہونے کے ساتھ پروٹیسٹ اگر کیا جائے تو کیا جا سکتا ہے، آرٹیکل 19 میں لکھا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ شاہین باغ میں جو ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں وہاں پر، ہماری مائیں وہاں پر ہیں، ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے، شیرخوار بچے، دودھ پیتے ہوئے بچے وہاں پر ان کے ساتھ ہیں۔ ان کے پاس کوئی نہ لاٹھی ہوتی ہے، نہ کوئی بندوق ہے، نہ کوئی بم ہے، نہ کوئی آنسو گیس کے گولے ہیں، کچھ نہیں ان کے پاس۔ ان کے پاس کھانے کے لیے غلے ہیں، پکانے کے لیے سب سے امان ہیں، ان کے پاس اپنے کپڑے ہیں، ان کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ ان کو مجبور کرتے ہو کہ میدان چھوڑو۔ حسین آباد میں جب ہماری ماں اور بہنیں گھنٹہ گھر کے سامنے آواز بلند کر رہی تھی، پولیس والوں نے، ظالم پولیس والوں نے ان کو پکڑ لیا اور ان کے ساتھ 2-3 خواتین کو جیل پہنچا دیا، اور جو حضرات ان کے ساتھ، ان کے شوہر رہے ہوں گے، ان کے بھائی رہے ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں بھی ہتھکڑیاں ڈال دی، ان کو بھی سلاخوں میں ڈال دیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا دیش دروہی ہم ہیں یا دیش دروہی آپ ہیں؟ اگر ہم سنویدھان کا پالن کرتے ہوئے، سنویدھان کے مطابق اپنے آواز بلند کرتے ہیں، اگر آواز بلند کرنے کا پرمیشن آپ نہیں دیتے ہو، الاؤ نہیں دیتے ہو، تو سنویدھان نے آپ نے کیوں بنایا؟ کیوں سنویدھان کو جلا دو۔ ہم تو سنویدھان کے پالن کرنے والے ہیں، سنویدھان کی بات ماننے والے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یاد رہنا چاہیے، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تم دین کی باتیں کرتے ہو، اسلام کی باتیں کرتے ہو۔ آرٹیکل 25 میں لکھا ہوا ہے کہ تمام اشخاص کو، تمام ناگرک کو، بھارت کے تمام باشندوں کو آزادی ضمیر اور آزادی سے مذہب قبول کرنے، جس مذہب کو وہ چاہے قبول کر سکتا ہے، جس مذہب کو چاہے وہ قبول کر سکتا ہے۔ اگر ایک ہندو مسلمان بننا چاہے بن سکتا ہے، اگر بن رہا ہے تو آپ مسلمانوں پر، اسلام پر زبردستی کے آپ مختلف الزامات تراشتے ہو، دھرتے اور کہتے ہو کہ یہ زبردستی مسلمان بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی پیروی کرے، اس کی تبلیغ کرنے کا مساوی حق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کسی زمانے میں ایک سنگر نے اس بات کی آواز لگائی، بلند کی، یہ اذان دی جاتی ہے لہذا اذان پر پابندی لگانی چاہیے، تو ہم اپنے مدارس کے طلباء سے کہیں گے آپ آرٹیکل 25 یاد کر لو۔ مؤذنوں سے کہیں گے مؤذن حضرات بھی اپنے مائک سے آواز لگائے، یہ آواز بلند کرے کہ اے اذان پر پابندی لگانے والوں، ہمارا سنویدھان کہتا ہے، آرٹیکل 25 کہتا ہے ہم اذان کی آواز بلند کریں گے، کیونکہ یہ مذہب کی آواز ہے، دین کی آواز ہے۔ آپ بھی اپنے مندروں میں آواز بلند کرتے ہو، ہم نے کبھی آپ پر پابندی نہیں لگائی ہے۔ آرٹیکل 25 میں لکھا ہوا ہے اس کی تبلیغ کرنے کا مساوی حق ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے دین میں یعنی اسلام میں اگر کوئی جلسہ ہوتا ہے، کوئی جلوس ہوتا ہے، کوئی پروگرامز ہوتا ہے، تو اس پر صرف اس لیے پابندی لگائی جاتی ہے کیونکہ یہ اپنے دین کی اشاعت کرتا ہے، دین کی پبلش کر رہا ہے۔ حالانکہ آرٹیکل 25 میں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ اپنے دین کی پبلش کر سکتے ہو، دین کو فروغ دے سکتے ہو، دین کی اشاعت کر سکتے ہو، آرٹیکل 25 ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یاد رہے کہ امن عامہ، اخلاق عامہ، صحت عامہ، اس حصے کی دیگر توضیحات متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی یہ کہ ہم اگر کوئی جلسہ کرتے ہیں تو جلسہ اس طرح نہ ہو کہ راستہ بند ہو جائے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہو جائے۔ اس طرح کے پروگرامز اگر کوئی بھی کرتا ہے، کوئی مسلمان کرتا ہے، یقیناً غلط کرتا ہے، لیکن اگر ہم تمام شرائط کی پابندی کرتے ہوئے
ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم اس طرح کے دینی پروگرام سے کرتے ہیں، دینی جلسے کرتے ہیں، اور آپ اس کے لیے اپلیکیشن یا انفارمیشن دیتے ہو تھانے میں، اگر وہ آپ کو اجازت یا پرمیشن نہ دیں تو آپ صاحب کہہ سکتے ہو کہ آرٹیکل 25 ہمارا سنویدھان ہمیں بتا رہا ہے کہ آرٹیکل 25 کے تحت آپ پروگرام کر سکتے ہیں، یعنی آرٹیکل 25 کے تحت، یہ ہمیں یاد رہنا چاہیے۔ تو ہمیں سب سے پہلے آرٹیکل 14 جس میں کہ سب کو برابری کا حق ہے، آرٹیکل 15 کسی کو امتیاز حق حاصل نہیں ہے، آرٹیکل 15 کے تحت ہم کہہ رہے ہیں کہ اس بل کو واپس لینا پڑے گا، CAA کو واپس لینا پڑے گا، کیونکہ اس میں آپ نے دھرم کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے۔ اگر آپ CAA کو لاگو کرتے ہو، CAA پر عمل کرتے ہو، اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے سنویدھان کو توڑا ہے۔ اگر یہ حکومت RSS سنویدھان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سنویدھان کو توڑتے ہوئے اگر حکومت ہو، خواہ وہ مودی کی حکومت ہو یا ایک امت شاہ ہو، وزیر داخلہ ہو، اگر وہ سنویدھان کے خلاف کوئی بات کرتے ہوئے CAA کو، NPR کو یا NPR کو یا NRC کو لاگو کرنے کی کوشش کرتا ہے، گویا کہ جو ہمارا سنویدھان آرٹیکل 14 ہے اور آرٹیکل 15 ہے، اس کو توڑنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی انسان سنویدھان کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، سنویدھان کو شکن کرنے کی، اس کے پالن کرنے سے انکار کرتا ہے، تو ایسا آدمی دیش دروہی ہے، ایسا آدمی ملک کی توہین، سنویدھان کی توہین کرتا ہے، اور سنویدھان کی توہین کرنے کی جرم میں اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا۔ تو آج ہم اگر NPR کی مخالفت کرتے ہیں، CAA کی مخالفت کرتے ہیں اور NPR کی مخالفت کرتے ہیں، تو ہمارے پاس 3 آرٹیکلز ہوئے، آرٹیکل 14 اور آرٹیکل 15، اور ہمارا جو مظاہرہ ہو رہا ہے، ہمارا جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے، وہ آرٹیکل 19 کے تحت ہمارا پروٹیسٹ بالکل جائز ہے۔ لہذا ہم تمام مسلمانوں سے کہیں گے، تمام اقلیتوں سے کہیں گے، SC/ST سے کہیں گے، OBC سے کہیں گے کہ آپ لوگ بھی کھڑے ہو جاؤ۔ یاد رکھو، SC/ST اور OBC، دلتو، آپ اس خوش فہمی میں مبتلا مت رہو کہ آپ کے ساتھ یہ حکومت کچھ نہیں کرے گی۔ یاد رکھو، اگر مسلمانوں کو یہاں سے نکالا جائے گا تو آپ کو بھی نکالا جائے گا، آپ کو بھی نکالا جائے گا، اور اگر آپ کو رکھا بھی جائے گا تو آپ کو پھر سے پیخانہ صاف کروایا جائے گا، آپ کو پھر سے گندگیاں اٹھوائی جائیں گی، اور آپ کو 2 نمبری شہری آپ سے ووٹ دینے کا حق چھین لیا جائے گا۔ لہذا آپ کو بھی اس مظاہرے میں، اس پروٹیسٹ میں حصہ لینا ہے۔ آپ سے بھی میں کہتا ہوں، آپ بھی شاہین باغ جاؤ، آپ بھی حسین آباد گھنٹہ گھر جاؤ، وہاں پر ترنگا لہراؤ، وہاں پر کہو کہ اے لوگوں، CAA کو واپس کرو، NPR کو واپس کرو، NRC کو واپس کرو، CAA سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ، شہریت ترمیمی بل، یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ CAA جس میں کہ ان لوگوں کو رکھا جائے گا جو کہ جن کے پاس کاغذات نہیں ہوں گے، ان کو اندر کر لیا جائے گا، یہ بھی غلط۔ اور NPR نیشنل NPR پاپولیشن رجسٹر، جس کو جنگننا کہتے ہیں، آج یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ تو جنگننا ہے نا، ہر 10 سال میں ہوتا ہے۔ ارے بے وقوف، جنگننا 10 سال میں ہوا کرتا تھا، وہ دوسرا تھا۔ اب جو جنگننا ہو رہا ہے نا، یہاں پر ایک فارم میں ایک کالم بنا ہوگا جس میں لکھا ہوگا یہ آدمی مشکوک ہے، اس میں مجھے شک لگ رہا ہے۔ شک کس میں لگے گا؟ ہم جیسے لوگوں پر جو بولنے والا ہے، جس کے بارے میں آپ کو خطرہ محسوس ہوگا کہ اگر اس کو یہاں سے نہ نکالا جائے تو یہ ہمارے حکومت کو پلٹا سکتا ہے۔ لہذا کالم میں میرے نام کے سامنے لکھ دیا جائے گا کہ انتخاب مشکوک ہے۔ لہذا جب میں مشکوک ہو جاؤں گا تو NRC میں ہمارا نام نکال دیا جائے گا، NRC میں میرا نام نکال دیا جائے گا، تو میں مسلمان ہوں نا۔ جب مسلمان نہ ہوں گا تو CAA کے تحت ہم کو اندر نہیں لایا جائے گا، ہم کو دوسرے ملک بھگا دیا جائے گا، یا ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیا جائے گا، یا ایک آپشن میرے پاس اور ہوگا، اپنے دین کو چھوڑ دو، اسلام سے باز آ جاؤ، تم مسلمان نہ رہو، تم شنکر بن جاؤ، تم فلاں بن جاؤ۔
یہ آسان طریقہ ہوگا ان کے پاس. گویا کہ ان تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو ہمارا سمویدھان ٹوٹ رہا ہے. اگر سمویدھان ٹوٹتا ہے